اچھا شاہ جی، 8 جولائی کو ایک بیلف جاتا ہے کراچی کے ایک اپارٹمنٹ میں، اور وہ بیلف اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ اس اپارٹمنٹ میں جو کرایہ دار تھا وہ مالک مکان کو ایک عرصہ دراز سے کرایہ نہیں دے پا رہا تھا اور نہ فون اٹھا رہا تھا. تو بیلف جا کے جب اس کا دروازہ توڑتا ہے تو اندر سے انہیں ایک لاش برآمد ہوتی ہے جو کہ کافی پرانی تھی، اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ کتنی پرانی لاش ہے. کراچی میں اس نوعیت کا کچھ عرصہ پہلے بھی سینئر اداکارہ کے حوالے سے عائشہ خان صاحبہ کا، تو انہیں لگا کہ شاید اسی نوعیت کا معاملہ ہے، اور ابتدائی طور پہ یہی خبر چلی کہ ایک خاتون جو کہ شوبز سے وابستہ ہیں، ان کی تقریباً 2 یا 3 ہفتے پرانی لاش ملی ہے. اس کے فوری بعد وہاں پہ جو ان کی باڈی کو ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے اور پوسٹ مارٹم کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی لمحے یہ خبر دی جاتی ہے کہ یہ کوئی جو لاش ہے یہ کوئی 2-3 ہفتے پرانی نہیں ہے، یہ 8-9 ماہ پرانی ہے. اور یہ خبر پھر آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ یہ چیز سوچنا بڑا دشوار تھا کہ ایک لاش 8 سے 9 ماہ پرانی ہے، ایک اپارٹمنٹ میں پڑی رہی، اس کی کوئی مطلب کہ تاثرات نہیں پھیلے گرد و نواح میں جو لوگ تھے، پتہ نہیں ہوا، لوگوں کو پتہ نہیں لگ سکا. اور اس کے بعد اسی رات ایک جو ہے خبر میڈیا پہ چلتی ہے کہ ان کے لاحقین نے شاید باڈی لینے سے انکار کر دیا. اس سے ہوا یہ کہ جو بھی لوگ یہ خبر دیکھ رہے تھے، فالو کر رہے تھے، انہیں بڑا عجیب لگا کہ 8 سے 9 ماہ ایک خاتون غائب رہی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ وہاں پہ اسی حالت میں پڑی رہی. اس کا کوئی اثرات نہیں جو ہے ماحول میں پیدا ہوئے، محلے داروں کو نہیں پتہ لگ سکا، گرد و نواح میں نیبرز کو نہیں پتہ لگ سکا. اور پھر اوپر سے جب یہ پتہ لگا کہ فیملی نے شاید باڈی لینے سے انکار کر دیا ہے، تو لوگوں کے خاص قسم کے سینٹیمنٹس اس کیس کے ساتھ جڑے، ایموشنز جڑ گئے، اور لوگوں نے پھر فیملی پر تنقید شروع کی اور بتایا کہ شاید شوبز کی وجہ سے ان کی فیملی نے انہیں ڈس آن کیا ہوا تھا، اور وہ شاید نفرتیں اتنی بھر چکی تھی کہ انہوں نے آخری رسومات ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا. چونکہ یہ شوبز سے وابستہ تھی، کچھ افراد نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، انہوں نے کہا کہ اگر ان کی فیملی ان کی آخری رسومات ادا نہیں کر رہی تو ہم خود کر دیں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی جاتے ہیں وہاں سے، لاش جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں، کچھ وہاں پہ جو ہے میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ لاہور لا کے ان کی تدفین کر دیتے ہیں. ان کے والدین نے، جو ان کی فیملی تھی، انہوں نے ابتدائی طور پہ کسی بھی قسم کا میڈیا سے بات کرنے سے انکار کیا. تو چونکہ ہم اس کیس کو پہلے دن سے فالو کر رہے تھے، تو میں نے کوشش کی کہ کیونکہ اس میں بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، ہمارے میڈیا کی ایک نیگیٹو چیز ہے کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا کہ اگر کوئی بھی چیز میں بہت زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس خبر ہے یا نہیں ہے، آپ کوئی بھی من گڑت بات کریں گے وہ لوگ دیکھیں گے، لیکن آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس سے کسی کو کیا فرق پڑ رہا ہے. مطلب کہ اگر آپ کسی کے حوالے سے کوئی بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کو تو ڈالرز یا ویوز آ جائیں گے، لیکن اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں، کسی نہ کسی کو اس کا نیگیٹو جو ہے وہ اثر بھی ہو رہا ہوگا. تو میں نے کوشش کی کہ اس پورے کیس میں میرا خیال جو مین کڑی تھی وہ والدین تھے، کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے واقعتاً لاش لینے سے یا میت لینے سے انکار کیا تھا، یا آپ کا یا اس کا کیسا رشتہ تھا، کیا شوبز کی وجہ سے آپ نے اس کو ڈس آن کیا ہوا تھا. تو ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ انہیں منایا جا سکے کہ آپ اپنا موقف تھے. پھر شاہ جی ہم نے وہ انٹرویو کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کرم کیا کہ وہ شاید ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا وہ انٹرویو کرنا، اور وہ پھر انٹرویو پورے پاکستان میں دیکھا گیا، اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے بات کرنی تھی وہ ہم نے کر چکے ہیں، ہم نے اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ ہم اس میں کیا اس میں ایڈ کریں گے. تو انہوں نے اس کے بعد کسی بھی شخص کو کوئی انٹرویو نہیں دیا، اور وہ انٹرویو پورے پاکستان نے دیکھا. وہاں پہ بہت سی سوالات تھے جو عوامی تھے وہ ہم نے ادھر کیے، اور کچھ چیزیں جو بطور جرنلسٹ میں خود بھی وہاں پہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، جو ہے اینالائز کر رہا تھا، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ تو ہو گیا جو خبر ہے، جی جی، یہ آپ نے بحیثیت رپورٹر کے خبر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دی. جی جی، ابھی ہم آپ کے انالیسس کی طرف نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس خبر کے اندر مجھے آپ صرف اتنا بتائیے گا، چونکہ میں لوگوں کو بھی بتاتا چلوں کہ حمیرہ اصغر صاحبہ کا جو کیس ہے اس وقت ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا انتقال کیسے ہوا، ان کے معاملات کیا تھے، کون ناراض تھا، کون خفا تھا، کون نہیں تھا، وہ کیا کام کرتی تھیں، ہم بالکل اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ہم تو اس کیس سے پیدا ہونے والا جو ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، اور اس سے مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنے طرز زندگی کے مطابق جو اس کو جج کر رہے ہیں، جو خواتین کے کام کرنے کے حق میں ہے وہ اور طرح سے اس کے اوپر فیصلہ صادر کر رہا ہے، اپنی مرضی کا اس کے حوالے سے خبر دے رہا ہے، اور جو اس کے مخالف ہے وہ اپنی مرضی کی خبر دے رہا ہے. کوئی والدین کو متون کر رہا ہے، کوئی محترمہ کے کردار کے اوپر تنقید کر رہا ہے. ہم ان میں سے کسی بھی چیز پہ بات نہیں کر رہے. ہم تو صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں فلیش ہو رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے، اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہیں، اور معاشرے کا جو پریشر ہے اس کو دیکھنے کا، اس کی وجہ سے میڈیا جو ہے وہ کتنا انفلوئنسڈ ہوتا ہے، اور جو فیملیز ہیں ان پر کیا بیتتی ہے. اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ 8 جولائی سے لے کے آج تک کتنی چیزیں ایسی ہیں اس کے حوالے سے، اگر 20 25 30 خبریں فائل ہوئی ہیں مختلف، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اس میں سے کتنے % درست نکلی، کتنے % غلط نکلی؟
جو میں نے فیملی سے بات چیت کی اور جو فیملی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اس میں مجھے ایسا لگا کہ اس کیس کو شروع دن سے ہمیں ایک اور اینگل سے دکھایا گیا، اور اس اینگل میں ہمیں یہ دکھایا گیا کہ ایک خاتون جو کہ کراچی میں اسٹرگل کر رہی تھی، اس کو اس کی فیملی نے صرف اس لیے ڈس آن کر دیا تھا کہ وہ شاید شوبز کو جوائن کرنا چاہتی تھی، اور یہ 8 مہینے جتنے وہ وہاں پہ پڑی رہی، کسی نے پیچھے رابطہ نہیں کیا، اور لاش لینے سے بھی جو ہے والدین نے انکار کر دیا۔ لیکن جب ہم نے والدین سے بات کی تو انہوں نے ان تمام چیزوں کی تردید کی، وہ اس دوران رابطہ بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی مطلب کہ اس کی ایج جاننا بڑا ضروری ہے، مطلب کہ میں یہاں پہ شاہ جی ایک چیز جو ہے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اس کے والد کی ایج ہے وہ تقریباً 78 برس ہے، مطلب کہ وہ 80 سال کے قریب ہیں، اور جو حمیرہ اصغر تھیں ان کی ایج تقریباً 40 یا اس کے قریب تھی، مطلب کہ 1 سال کم بھی ہو سکتا ہے، 1 سال زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایک خاتون جو انڈیپینڈنٹ ہیں، خود مختار ہیں، اور وہ اپنے کیریئر کا خود فیصلہ کر رہی ہیں، اور پچھلے 8 سال سے کراچی میں زندگی بسر کر رہی ہیں ان حالات میں جہاں پہ کراچی میں بہت کشیدہ حالات رہے، کیا ان کی ذمہ داری ان کے والد پہ عائد ہوتی ہے جس کی اپنی عمر 80 برس ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کو ایک ایسے اینگل سے دکھایا گیا جہاں پہ جو ہے والدین کو ولن کے روپ میں دکھایا گیا، حالانکہ یہ وہی والدین تھے جنہوں نے اس کو وہ خود مختاری دی کہ اگر آپ اپنے کیریئر کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں۔ یہیں پہ ایک کیس کا میں صرف حوالہ اور دینا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے قندیل بلوچ والا کیس تھا جس میں وہ بہت زیادہ جو ہے میڈیا پہ جو ہے وہ ریلیونٹ تھی، لیکن ان کے بھائی نے ان کو قتل کر دیا۔ اس میں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی، ٹیلنٹڈ تھی، وہ اس کو خود کما لیتی، کیوں اس کو آپ نے یہ کیا؟ لیکن اس کیس میں اس کے والدین نے اس کو خود مختاری دی، اور یہ ان کے گلے پڑ گئی کہ آپ پیچھے آئے نہیں، آپ نے پتہ ہی نہیں کیا۔ تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی۔ محترمہ جی سر، ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ جب یہ سارا فلیش ہو رہا ہے اور اس سے مختلف، کوئی کہہ رہا ہے وہ اکیلی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ پارٹی پہ جاتی تھی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا فلانے کے ساتھ تعلق، اب کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کسی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے ان کے کردار سے لے کے، ان کی فیملی کے کردار سے لے کے، والدین کے کردار سے لے کے، عورت کے کام کرنے کے حوالے سے لے کے، عورت کے گھر پہ رہنے کے حوالے سے لے کے، اور اس کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے لے کے، ہر چیز کے اوپر اپنے اپنی طرز زندگی کے مطابق لوگ سوال جو ہے اٹھائے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو وہ جو دکھ ہے اس فیملی کا، وہ کہیں بھی سوسائٹی میں اس طریقے سے شدت سے نظر نہیں آتا جس کے اندر اپنی ذات لوگوں نے مائنس کی ہو۔ جی، یہ آپ نے اتنا زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب ایسے کوئی واقعات ہوتے، یہ نہیں اور بھی بہت سارے ایسے واقعات جو کہ ہیومینٹی مانگتے ہیں، جو آپ سے ہمدردی مانگتے ہیں، جیسے پیرنٹس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جیسے انہوں نے ایک ڈیٹیل بتائی، اب ان کو یا کوئی بھی بندہ ان آر سوسائٹی ایکچولی میں دیر از اے فریم جو کہ ہم بنا لیتے ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے، وہ اپ برنگنگ ہو سکتی ہے، پری ڈسپوزیشن، سوسائٹل نارمز، تو ہم ایک فریم بنا لیتے ہیں کہ اچھا کام کرنے والے ایسی ہوتی ہیں، خواتین ایسی ہوتی ہیں، اگر ایسے کسی نے بات کی ہے، اگر وہ الگ رہ رہے ہیں تو مسٹ بی سم تھنگ فشی۔ تو جو وہ فریم ہم سب بنا لیتے ہیں سوسائٹی میں، اور اس میں اگر کوئی فٹ نہیں ہو رہا تو دین وی ہیو اپرچونٹی کہ جی ہم اس کو کرٹیسائز کریں۔ سو دیر از اے نیڈ آف ایمپتھی، یعنی ہمدردی کی ضرورت ہے، لیکن مل کیا رہا ہے؟ کرٹیسزم۔ نوبڈی نوز کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی بنیادی طور پہ تو طرز زندگی ڈسکس ہو رہا ہے نا ہر طرف۔ جی، طرز زندگی ہی ڈسکس ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن ہر کوئی ایک سٹینڈرڈ تو نہیں ہے آپ کا جو طرز زندگی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص اپنے مطابق اپنے مطابق جو اس کے اپنے فریمز ہیں، جو اس کے پیراڈائمز یا نظریات ہیں، خیالات ہیں، اس میں اگر کوئی چیز فٹ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، تو اسی کو ہی ری انفورس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے نا بیسیکلی۔ اور ایسے نیگیٹو پوائنٹس جو ہیں آپ سمجھ لیں جو سوشل فیبرک ہے اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، یعنی اس کا اتنا گہرا انفلوئنس انسانی نفسیات پہ ہے کہ کوئی حدود نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ آپ اپنی جو ولنربلٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہو پاتے لوگوں کی تنقید کے ڈر سے، اور اس طرح سے آپ جس کو جو چاہیں کہیں۔ اس کو ایک لفظ میں نے پڑھا کہ ڈیجیٹل کورٹ روم ہے کائنڈ آف، یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے۔ بہرحال دا پوائنٹ از کہ آپ جس طرح سے بھی تنقید کرتے ہیں، آپ کے الفاظ کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کرتے ہیں، کسی کے پوری لائف کو ایون سوسائڈل آئیڈیشن تک انڈیوس کر سکتے ہیں، ایسا کرونک اور کرٹیکل کرٹیسزم جو ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اور ایک یہ بتائیے کہ چونکہ یہ خاتون تھیں جی، اور خواتین کے حوالے سے آپ لوگ بچیوں کو پڑھنے بھیجتے ہیں، بچیاں گھروں سے باہر جاتی ہیں، شہروں سے دور جاتی ہیں پڑھنے کے لیے،
کاموں کے لیے دور جاتی ہیں. اس قسم کی جب خبر فلیش ہوتی ہے اور جانے بوجھے بغیر، وہ درست ہے غلط ہے وہ تو ایک بالکل الگ چیز ہے، اور آپ نے اس کے کردار کے حوالے سے سینکڑوں طرح کی آپ نے باتیں کر دی، تو خواتین کے لیے سپیس کتنی تنگ ہوتی ہے پھر، کیونکہ لاز بات ہے فیملی، خاندان، ماں باپ پریشان بھی ہوتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، اور پھر ان کے لیے وہ جو آزادی جو انہیں دینا بھی چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھیں بھی اپنا کام بھی کریں، وہ پھر میرے خیال میں بہت سوچتے ہوں گے اپنے فیصلوں کے بارے میں. سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ ڈیفینیٹلی یہ جو سوسائٹل نارمز بن گئی ہیں انفارچونیٹلی ہے نہیں ہیں، یہ بن گئی، اور یہ جو خواتین کے بارے میں کام کرنا ان کا، یا ان کے حوالے سے جو اپروچ چاہتے ہیں خواتین خاص کر کے چاہتی ہیں، وہ نہیں ہو پاتی بیکاز آف دس کائنڈ آف انوائرمنٹ، کہ پیرنٹس تھوڑے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سے پہلا پرائورٹی ہے، اور پھر چیلنجز بھی آتے ہیں، اور اس میں خوف بھی آتا ہے. خوف تو ڈیفینیٹلی، یہ جو ججمنٹ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کسی انسیکیورٹی اور خوف کی وجہ سے. یعنی اگر ہم ججمنٹل ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پر مورل سپریورٹی ہے نا جو آپ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو اس خوف کی وجہ سے بہت دفعہ خواتین پوٹینشیل ہوتی ہیں، لڑکیاں بہت زبردست برینز کے ساتھ ہوتی ہیں، بٹ ان کو گھر سے اجازت اسی وجہ سے نہیں ملتی کہ دیکھو اس میں یہ حال ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم کر نہیں پاؤ گی، مشکلات ہو جائیں گے. تو یہ بات تو ہے. اب آپ کا اگر مائنڈ ججمنٹل ہے، جو کہ میرے خیال سے کہ اس کو ہم روک شاید نہ پائیں کہ اتنا ججمنٹل ہونا جس طرح سے بھی، جیسے بھی ایز اے ہیومن بینگ، لیکن پھر بھی غور و فکر تو ڈیفینیٹلی انسان کی سب سے خوبصورت. علی، جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو پھر ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تو آپ نے ایک تو ابھی تک خبر فائل کی نا، اب تک اس خبر کے اوپر یا جو کچھ معلومات آپ کے پاس ہیں اس پر آپ کا تبصرہ اب کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ اور بنیادی طور پہ جو آپ نے ان کے پیرنٹس کو جو آپ نے انٹرویو کیا، وہ بھی ان کی بات تو آپ نے لوگوں تک پہنچا دی، مگر آپ کا کیا انالیسس تھا اس گھر میں جا کر جو آپ نے دیکھا، ان کے والدین کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور پھر محترمہ آپ سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتنا، یعنی کہ ہر گھر کا ایک اپنا فیبرک ہے، ہر گھر کا ایک اپنا سٹائل ہے. کچھ لوگ 2 دن کے بعد رابطہ کرتے ہوں گے اپنے بچوں سے، کچھ لوگ 2 گھنٹے کے بعد کرتے ہیں، کچھ لوگ 1 گھنٹے کے بعد کرتے ہیں. تو کیا کم رابطہ کرنے والا برا خاندان ہوتا ہے آپس میں، اور بہت زیادہ رابطہ کرنے والے جو ہیں بہت خوش رہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کی کوئی سائیکالوجی جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اس کا کوئی خاص رول بھی ہے یا یہ فیملی ٹو فیملی ڈفر کرتا ہے؟